لا نفرق بین احد من رسل. تو اس لیے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ جو ہے درخواست ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ ایسی قانون سازی کی طرف آئیں کہ جس میں ہر ایک کے مذہب کا اور ان کی مذہبی شخصیات کا, کتابوں کا احترام ہونا چاہیے. یہ دنیا بھر کے اندر نافذ ہو, ایون کسی مسلمان کی طرف سے ہو, کسی اور فلاں کی طرف سے ہو, کسی اور, سب کو اس میں برابر ٹریٹ کرنا چاہیے. اس لیے اقوام عالم کو اس بات پر سوچنا چاہیے, ایسی قانون سازی کرنی چاہیے, ایسے فورمز بنانے چاہیے, ورنہ پھر دنیا جو ہے وہ بدامنی کی آماجگاہ بن جائے گی, فساد کی آماجگاہ بن جائے گی اگر ان حرکتوں کو نہیں روکا گیا. ناظرین, اس وقت گفتگو کر رہے تھے جماعت اسلامی کے رہنما نصر اللہ شجی صاحب. بڑی پاورفل اور بڑی شعلہ بیانی سے کام لے رہے تھے, اور ان کی ایک بات بالکل درست ہے جو ہم نے ابھی آؤٹ آف سیشن گفتگو کی تھی کہ ہم ایک کنسنسس ویو پر پہنچیں کہ واٹ شوڈ بی دی انٹرنیشنل لا ان ڈیلنگ وتھ سچ اے سچویشن. یہاں پر کسی قسم کی اپروچ ناظرین بائسڈ نہیں ہو سکتی. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا اسلام پہ اتنا ہی عقیدہ ہے جتنا نصر اللہ شجی صاحب کا ہے, ہمارے جذبات بھی اتنے ہی ہیں جتنے نصر اللہ شجی صاحب کے ہیں, ہم اسلام کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا نصر اللہ شجی صاحب سمجھتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. of Hilal. Hey, what's up? Where are you? Hey, please have a seat. Sprite 3G, full action में जी. अंडे दूध में जाके रे सफ सफ से चमके बने इलाके चमके. आपकी कार आपकी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट्स में से एक होती है और आज की इकोनॉमी के मद्देनजर आप उसे अपने पास ज्यादा से ज्यादा साल रखना चाहते हैं. इसलिए उस इन्वेस्टमेंट को बचा कर रखने में ही समझदारी है. पर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं न कहीं किसी तरह से उस पर खरोंच लग ही जाता है और उसके बाद आपका मन भारी और जेब हल्की हो जाती है. खरोच आपकी कार पर पड़ती है और दर्द आपके दिल में होता है. हाय, मैं बिली मेज लेकर आया हूँ स्मार्ट पेन, एक ऐसा फास्ट एक्शन फॉर्मूला जो बस छूने भर से ही खरोचों का नामो निशान मिटा देता है. स्मार्ट पेन एक ऐसा प्रोफेशनल फास्ट एक्शन फॉर्मूला है जो किसी भी सतह पर किसी भी रंग की खरोच को ठीक करके उसका वजूद मिटा देता है. किसी जादू की तरह खरोच को आपकी आंखों के सामने गायब कर देता है. स्मार्ट पेन को इस्तेमाल करना निहायत आसान होता है. बस एप्लीकेटर को दबाइए, अप्लाई कीजिए और सूखने दीजिए. बस हो गया. रेजर्स खरोच को भर देते हैं. नेचुरल सनलाइट के यूवी हार्डनेस अपना काम शुरू कर देते हैं. स्मार्ट पेन एक क्लियर लिक्विड है, इसलिए काम होने के बाद बिल्कुल नजर नहीं आता. ना कोई औजार, ना कोई मेहनत, सिर्फ स्मार्ट पेन. खरोच पड़ गई है, स्मार्ट पेन. क्रैच आ गया है, स्मार्ट पेन. पेंट उखड़ गया है, स्मार्ट पेन. अगर आप देखने के बाद यकीन करते हैं तो देखिए, ऐसे स्क्रैच पड़ना एक आम बात है. अब देखिए स्मार्ट पेन का कमाल. ये पलक झपकते ही स्क्रैच को गायब कर देगा, बिल्कुल जादू की तरह. अब किसी भी खरोच की खैर नहीं. किसी भी प्रोफेशनल से एक खरोच को ठीक करवाने में आपको हजारों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, मगर स्मार्ट पेन से वो काम हो जाता है बहुत कम कीमत में. अभी फोन करके मंगवाइए अपना स्मार्ट पेन. स्मार्ट पेन की कीमत है 999 रुपए. तो इंतजार मत करें, अभी ऑर्डर करें. अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान से अभी मुफ्त कॉल करें 0800-12-112. अपने ऑर्डर की तेज तरीन डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें या SMS करें 0321-5822-191, 0345-5355-755, 0300-5262-382, 0333-517-2919, 0300-9539192. ناظرین,
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں کرن ظفر صاحب کو انپٹ دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں. پہلی بات تھی کہ یہ ٹیری جونز اینڈ کمپنی کی دوسری کوشش تھی. پہلی کوشش تو ڈائریکٹلی وہ ایک کام کرنا چاہتے تھے. دوسری کوشش میں انہوں نے ایک شیم ٹرائل ایک ارینج کیا جس میں ایک پروسیکیوٹر, ایک ڈیفینڈنگ افسر, ایک ڈیفینڈنگ پرسن اٹرنی, ایک جیوری اور کچھ سامنے دیکھنے والے بھی اصحاب کا بندوبست کیا. اس میں جو مقدمہ پیش کیا گیا وہ مقدمہ پیش کیا گیا ہماری کتاب کے بارے میں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ جنم دیتا ہے دہشت گردی کا, ٹیررزم کا. اور اس کے اوپر مجھے کہنا پڑے گا کہ جو ڈیفنس اٹرنی تھا وہ ایک مسلمان تھا اور ڈلس اسٹیٹ کا وہ ایک امام ہے مسجد میں وہ تھے. اور جو پروسیکیوٹر اس نے لگایا تھا وہ عیسائی تھا, لیکن جو پہلے مسلمان تھا پھر بعد میں عیسائی ہوا وہ تھا. اب اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا اور اس پہ انہوں نے جو فیصلہ. لیکن کرن صاحب ایک چیز آپ اس کے اندر ایک چیز آپ بھول گئے بتانا, وہ بھی ناظرین کو آپ بتائیے کہ یہ پروزیکیوشن صرف 8 منٹ کنٹینیو رہی, جو کہ نارمل پروزیکیوشن. یہ بات میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ حرکت کر کے اس نے پہلے جو اس کی تھی حرکت وہ صرف ایک ایموشنل لیول پہ ہو رہی تھی. یہ اس جو ترکیب اس نے استعمال کی اس میں اس نے اس کا لیول بدلی کر دیا. اس میں ایک انٹلیکچوئل ایک انسر نکلا. میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آیا اس قسم کی ہمارے بارے میں یا ہمارے کتاب کے بارے میں یا ہماری ایمان کے بارے میں, ہماری جو ہم جن باتوں کو مانتے ہیں ان کے بارے میں اگر ہماری پرسیپشن اس قسم کی ہے تو کیا یہ ہمارے علماء کرام کے اوپر, کیا ہم سب کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ دس از ناٹ واٹ وی آر, وی آر بینگ مس ریپرزینٹڈ بائی ہوم, بائی دی سو کالڈ لیڈرز آف مائی تھاٹ. نو, یہ میری اس میں گزارش ہے. پہلا نہیں, دیٹس اے اسٹرانگ ورڈ اسٹیٹمنٹ. یس, ایبسولوٹلی ویل ٹیکن. دوسرا بات جو تھی کہ یہاں سے بات آئی تھی کہ قرآن شریف خود کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اگر کسی کو تمہارے سے اختلاف نظر ہے تو اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو. لفظ ٹیبل ٹاک کا ادھر آیا تھا. دیکھیے کیوں نہیں اس بات کو آگے رکھا جاتا. ہم لوگوں کو, یعنی یہی جو میں بات کہہ رہا ہوں اسی کے سامنے اسی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ٹیبل ٹاک ہے. آپ کے جو رائٹ ریورنڈ کے جو خیالات ہیں وہ حضرت علامہ صاحب سنیں اور علامہ کی باتیں ہمارے بشپ صاحب سنیں, تو اس سے میرے خیال میں بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے جناب, سیدھی سی بات ہے. ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنا انڈیویجول ایز ویل ایز کلیکٹیولی جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ میرے نزدیک ہمارے علماء کرام کا بنتا ہے, کیونکہ یہ میرے ناچیز ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا یہ کام نہیں, ہم جانتے نہیں, لیکن ہم اپنے کردار سے ثابت کر سکتے ہیں. میں اسی سلسلے میں کہنا چاہتا تھا کہ جو ٹیری جون صاحب ہے, مجھے تو وہ کرسچن ہی معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ جو کچھ میں نے بھی پڑھی ہے بائبل اس میں تو لکھا ہوا یہ ہے کہ blessed are those who are peacemakers for they shall be called the children of God. جو بندے کو یہ سیدھی سی بات, ون آف دا مین جو ایک اصول ہے کرسچینٹی کا, جو اس کو نہیں معلوم تو وہ کیسے ہو گئے کرسچن. مجھے تو وہ لگتا ہے کہ کچھ میڈ آدمی پاگل آدمی. اس آدمی کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس آدمی کا نظریہ ایم کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. میرے خیال میں وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نا ختم ہونے والا ایک اس قسم کا شوشہ چھیڑ دیا جائے
جو ہمارے عیسائیوں اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک ڈبیٹنگ پوائنٹ بن کے رہ جائے اور آپس میں ہر قسم کا فساد جس کے ذریعے ہو سکتا ہے. میں دعوت دوں گا علامہ شبیر رضا صاحب کو, ویری لرنڈ اسکالر, and he has given a very good input before. In short terms, what is the solution to the present stalemate? بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آخر میں اس تمام سیشن کے جو سجیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیغام سب تک پہنچ جانا چاہیے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکا لعلی خلق عظیم کا تاج اللہ نے پہنا کر یہ ثابت کر دیا کہ بد اخلاقی کا کوئی مظاہرہ نہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا, اور وہ انہی کو اس قرآن مجید کا معلم بنایا گیا. لہذا قرآن مجید تمام اخلاق حسنہ کا ایک مجموعہ ہے جس کے لیے ہم دو جملے کہتے ہیں کہ کلام الہی کو لفظوں میں دیکھنا ہو تو قرآن کہتے ہیں, جسم میں دیکھنا ہو تو محمد کہتے ہیں. یہ ایک دونوں کامن چیزیں ہیں, نہ قرآن پیغمبر کے خلاف نہ پیغمبر قرآن کے خلاف. لہذا سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا, اور پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے, زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنانا. علیک البلاغ و علینا الحساب, حساب لینا ہم قیامت کے دن جانتے ہیں, ہم خود لیں گے. تیرا کام ہے میرے پیغام کو پہنچا دینا, اور تمہیں ہم نے ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم زبردستی انہیں مسلمان بناؤ یا زبردستی ان کو اپنے دین کی طرف بلاؤ. یہاں تک کہ لکم دینکم ولی دین کا اعلان کر دیا, اور یہ اسی لیے کیا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا, اور قرآن مجید سے بڑی پیس کی کتاب کائنات میں مل نہیں سکتی, اس کا جواب ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم چیلنج کرتے ہیں آل ورلڈ, پادری ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب رکھنے والا, اگر ہم سے اختلاف کرتا ہے تو ہم انٹرنیشنلی طور پر میڈیا کے اوپر اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت دکھا دے کہ جس آیت کے اندر کہیں بھی دہشت گردی کا حکم ہو, میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جبکہ قرآن مجید مکمل طور پر مذہب محبت کا مذہب ہے, محبت کی دعوت دیتا ہے. جن لوگوں نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ان لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو ٹیری جونز صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا, کوئی مقصد نہیں. اس وقت دنیا کے اندر ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے اور ہر آدمی اپنے لیے اعلی کار تیار کرتا ہے. بڑے اسٹرانگ ورڈز میں علامہ شبیر رضا صاحب نے کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت دہشت گردی پہ لا دی جائے تو میں اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہوں. یہ بڑے جید عالم ہیں اور یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل فورم پہ, اور یقیناً قرآن کریم محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. ناظرین, اس کے بعد میں دعوت دوں گا قاری عثمان صاحب کو, رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. اس وقت مسلم ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ امریکہ ٹیری جونز کو قرار واقعی سزا دے کر مسلم امت کے جذبات کا احترام کرے. اس کے بعد ناظرین میں موقع دوں گا ہماری کرسچن فیتھ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے یونائٹڈ چرچز آف پاکستان کے سربراہ ہیں, بشپ آف پاکستان رائٹ ریورنڈ نذیر عالم صاحب, پلیز آپ اپنا انپٹ دیجیے, کیونکہ اس وقت یقیناً مسلمانوں کے جذبات بڑے مجروح ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا واقعہ ہے. بینگ مسلمز اینڈ بینگ ہیومن بینگس اینڈ بینگ فالوورس آف دا بکس, چاہے وہ قرآن کریم ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو, یہ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح اس کی توہین اور تضحیق ہوئی ہے یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. ریلیجس ڈینامنیشن کو آپ اپہولڈ کرتے ہیں, اس کی لیڈرشپ کو ہولڈ کرتے ہیں, آپ کے جذبات کیا ہیں اور آپ کیا فیلنگس رکھتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. شروع کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کے نام سے. آج اس فورم کے جو بھی کلوزنگ میں آپ کے اختتام ہوا, آخری باتیں, یقیناً آپ کا دل چونکہ اظہار کتاب کلام پاک ہے, آپ کے دل مجروح ہے, اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارے دل آپ سے بھی زیادہ مجروح ہے. ہمیں ٹھوکر ملی,
میں علامہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے جب بولا کہ قرآن پاک میں کوئی ایک ورس بھی بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو